السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کے اس خاص لمحے کو یاد کرتے ہوئے آج ہم بات کریں گے اس عظیم سفر کے بارے میں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ اس رات کی اہمیت اور اس میں ہوئے عظیم واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شب معراج کی حقیقت، اس کی روحانیت اور اس رات سے ہمیں ملنے والی برکت کے بارے میں۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے یا چلانے کے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حیرت انگیز معجزانہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لیے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا۔ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی اوپر چڑھنا کے ہیں۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں آپ سے اڑیجا لی مجھ کو اور چڑھایا گیا مروی ہے، اس لیے اس کا نام معراج ہے۔ 1440 سن ہجری کے رجب المرجب کی 27ویں رات یعنی شب معراج ہے۔ اللہم کا کریم لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ فضائل و برکات والی عظیم الشان اور مقدس رات عطا فرمائی۔ الحمدللہ، آج کی رات وہ عظیم و جگمگاتی رات ہے جس میں معراج کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا ہوا۔ آج کی رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں انتہائی تیز رفتار سواری براق لے کر حاضر ہوئے۔ آقا کریم کو دولہا بنایا، نہایت احترام کے ساتھ براق پر سوار کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے آسمانوں کی سیر فرمائی اور اس سے عجائبات دیکھے۔ آج کی رات مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر انبیاء کرام صلی اللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمائی۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر بھی گئے۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے معذرت کر لی۔ آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بھی پہنچے جہاں عقل کی بھی رسائی نہیں۔ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی انعامات عطا ہوئے۔ آج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداً 50 نمازوں کا تحفہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا، جو کم ہونے کے بعد 5 نمازوں کی صورت میں ہم پر فرض کیا گیا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملا ہاضمہ فرمایا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا قرب خاص حاصل ہوا۔ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا۔ آئیے سفر معراج کے ایمان افروز اور دلچسپ پہلوؤں کے بارے میں سنتے ہیں۔ معراج کی رات حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق نامی سواری پیش کی اور انتہائی اکرام و عزت و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد الاقصی کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء، مرسلین، رسولوں علیہ السلام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم دن رات حضور اقدس کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارک باتیں دیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین خاص فرشتوں کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کی بھی مجال نہیں ہے، اس لیے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور پر نور نے ترقیاں فرمائیں اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات یعنی سوچ بھی پرواز یعنی وہاں تک پہنچنے سے عاجز ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانت الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز ہوئے۔
زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے۔ امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے گئے۔ تو آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کس طرح قدر عظمتوں اور عنایتوں سے بھرپور تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی کئی عظیم الشان نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو عظیم الشان پانی یعنی زمزم شریف سے غسل دے کر اس میں حکمت کو بھر دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم کو غسل دینے کے لیے دیگر پانیوں کے بجائے زمزم شریف کو کیوں ہی منتخب کیا گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے گھر سو رہے تھے۔ ملائکہ فرشتے یعنی یہاں سے جگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لے گئے۔ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ تاری تھی، پھر یہاں غسل دیا۔ دنیاوی دولہا کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انوکھے دولہا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھی غسل دیا گیا۔ اب زمزم کا پانی دوسرے پانیوں سے افضل ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے جاری ہوا ہے، اس لیے یہ پانی اس غسل کے لیے منتخب ہوا۔ ایمان و حکمت انڈیل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھر دیا، پھر اسے دی سیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف میں ایمان و حکمت پہلے ہی سے موجود تھا، یہ بھی ایمان و حکمت کی زیادتی فرمانے کے لیے ہوا۔ ہر عیب سے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک پہلے ہی نورانی تھا، اب نور علا نور ہو گیا۔ سونا جنتی تھا، پانی زمزم جنتی سونے کے مرتبہ میں حرم کا پانی شریف سبحان اللہ سونے پر سہاگا ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سواریوں پر سفر فرمایا اور لا مقام تک جا پہنچے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خجر سے چھوٹا اور گدے سے بھرا تھا، جسے براق کہا جاتا تھا۔ وہ اپنی انتہائی نظر پر اتنا ایک قدم رکھتا، میں اس پر سوار ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کردہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں، چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے، اس لیے براق کہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بھی سوار ہوئے، قیامت میں بھی سوار ہوں گے۔ خیال رہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا سواری کے لیے، مگر حضور کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ یہی براق ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سوار کیا، رکاب جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھامی اور لگام میکائیل نے پکڑی، اس شان سے دولہا کی سواری چلی۔ خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سوار ہونا اظہار شان کے لیے تھا، جیسے دولہا گھوڑے پر ہوتے ہیں۔ براتی پیدل اور گھوڑا آہستہ آہستہ چلتا ہے، براق کی یہ رفتار بھی آہستہ تھی۔ امامہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے بازوؤں پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک رف پر۔ علامہ شہاب الدین محمود بغداد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منزلیں طے فرمائیں۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، چھٹا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا مقام مستوی جہاں پر مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور عرش اعظم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ پاک کی دیگر کئی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، وہیں اس مبارک سفر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی ایک عظیم الشان نشانی یعنی جنت اور وہاں موجود نعمتوں کو بھی اپنے مبارک آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں کہ نبی کریم نے وہاں کیا کیا ملاحظہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بریدہ سے روایت ہے، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو سونے سا راستہ ایک محل کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے پوچھا، لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، لرجل من العرب، یہ ایک عربی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا، انا عربی محمد، میں عربی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، رجال من قریش، یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ میں نے کہا، انا قریشیون، میں قریشی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، رجال
لرجل من امت محمد، یہ امت محمد، یہ محمدیہ کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے کہا انا محمد، محمد تو میں ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی لعمر بن الخطاب، یہ محل عمر بن خطاب کا ہے۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخَلَهُ فَأَنْظَرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، تو میں نے چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں تاکہ اسے دیکھ سکوں، مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق عرض کرنے لگے بِأَبِي وَأُمِّي یا رسول اللہ علیکَ خَارُ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ حضرت سیدنا انس علیہ السلام سے روایت ہے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی سیر کے دوران میں جنت کے بعدک نامی مقام میں داخل ہوا جہاں موتیوں، بحرے زبردست اور سرخ یا قوت کے خیمے ہیں۔ حوروں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیسی آواز ہے؟ انہوں نے عرض کی یہ خیموں میں باپردہ حوریں ہیں۔ انہوں نے آپ پر سلام پیش کرنے کے لیے اپنے رب کریم سے اجازت طلب کی، اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی تو وہ کہنے لگے ہم راضی رہنے والی ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی کوچ نہ کریں گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارہ 27 سورہ الرحمن کے آیات نمبر 72 تلاوت فرمائی۔ حور مقصورات فی الخیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات میرا داخلہ جنت میں ہوا، میں نے دیکھا کہ اس سے سنگریزی موتیوں کے اس کی مٹی مشک کی تھی، پھر 4 نہریں دیکھیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتی، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، چوتھی نہر پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی، جنت کے پرندے اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ سفر معراج کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے میں اس براق پر سواری کرتا ہوا بیت المقدس تک پہنچا اور جس جگہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے وہاں میں نے اس کو باندھ دیا، پھر میں مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ مشہور ولی کامل حضرت علامہ مولانا مخدوم محمد ہاشم تحتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے امام تھے، کیونکہ پیارے آقا کی بلند شان کو ظاہر کرنے کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر فرما کر اور اللہ پاک کی نشانیوں کو ملاحظہ فرما کر آسمان سے زمین پر تشریف لائے، بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے مکہ تک تمام منزلوں اور قریش کے قافلوں کو بھی دیکھا۔ ان تمام مراحل کے طے ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچ کر چونکہ ابھی رات کا کافی حصہ باقی تھا آرام فرما ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیدار ہوئے اور رات کے واقعات قریش کے سامنے بیان فرمانے لگے تو قریش کے سرداروں کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض بد نصیبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے، کیونکہ قریش کے اکثر سرداروں نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا، یہ بھی جانتے کہ رسول اللہ کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے نبی کریم سے بیت المقدس کے دروازے، دیواروں اور اس کی محرابیوں وغیرہ کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ اس وقت اللہ پاک نے فوراً ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس مکھی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا، چنانچہ وہ غیر مسلم سوال کرتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمارت کو دیکھ کر ان کے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ کی سیر کرائی کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ کچھ غیر مسلم دوڑتے ہوئے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کیا کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو فرمایا لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَقَ، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً سچ ہی فرمایا اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس حیران کرنے والی بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات
راتوں رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے۔ فرمایا جی ہاں، میں تو نبی پاک کی آسمانوں خبروں کی بھی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں، جو یقیناً اس بات سے بھی زیادہ حیران کر دینے اور تعجب دینے والی ہیں۔ بس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے اپنے رب کریم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے اور میرے رب کے کریم کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان میں سے کسی کے بھی قریب جاؤں تو میں جل جاؤں۔ پھر صرف مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چلنے کی آوازیں سنی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے تھے۔ لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوال کرنے والے کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض دینے والا حاجت کے سبب ہی قرض لیتا ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جنت میں فرما بردار بندوں پر ہونے والے انعامات الہی کو دیکھا، وہیں نافرمانوں پر ہونے والے مختلف قسم کے دردناک عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ چنانچہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن پر کچھ افراد مقرر تھے۔ ان میں سے بعض افراد نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹنے اور خون کے ساتھ ہی ان کے منہ میں دخیل دیتے۔ پیارے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ لوگوں کی غیبتیں اور ان کی عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس بھی تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چھیٹرے لٹک رہے تھے اور وہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کی طرح چڑھتے ہوئے کانٹوں والی گھاس، کانٹوں والا درخت اور جہنم کے پتے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے۔ نبی کریم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ غور کیجیے، غیبت کرنا، عیب کھولنا، والدین کو گالیاں دینا اور فرض ہو جانے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا کس قدر تباہی اور بربادی والے کام ہیں۔ افسوس، ہمارے معاشرے میں یہ 4 گناہ بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ۔ لہٰذا ان برے کاموں میں مشغول لوگوں کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان برے کاموں کو چھوڑ کے سچی توبہ کر لیں، ورنہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو توبہ سے پہلے ہی موت آ گئی تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یاد رہے، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یقیناً کامیاب وہی ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی آخرت سنوارنے میں لگا رہے، اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کام کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ پاک پارہ 4 سورۃ العمران کی آیات نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ، جس سے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی اپنی ذات میں کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہو تو حقیقت میں یہ نقصان کا سبب ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان میں ہی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہو، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔